السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلی بار چھوڑا تھا، اس کے آگے سے۔ آپ کے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے اور آپ کے بیچ جو باتیں ہو رہی تھی کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ بالکل میرے سامنے تھے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں وہاں سے ہٹ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا تھا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں وہاں سے ہٹتا نہیں بلکہ تمہیں قتل کر دیتا۔ مطلب کہ ایمان اتنا پکا کہ سامنے جو بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کافر ہے اور وہ اسلام کے خلاف ہے تو اسے بھی قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بارے میں تو ہم نے دیکھ لیا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ایک جماعت کی شکل میں وفد عبد القیس مدینہ منورہ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ان کی زبانوں سے حکمت کی باتیں نکلنے لگی۔ پھر ان میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کوئی لغو بات کہی، مطلب فضول بات کہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر التفات فرمائی اور متعجبانہ انداز میں پوچھا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے وہ بات سنی اور سمجھی جو اس نے کہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں نے بھی سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو جواب دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا۔ اس شخص نے جو بات کہی تھی اس کو رد کیا اور جواب بھی خوب دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور دعا دی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ تجھے رضوان اکبر کی نعمت عطا فرمائے۔ وہ کیا بات ہے یہاں پر یہ تو نہیں بتایا گیا ہے، لیکن وہ ایسی فضول بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا جواب دینے کے لیے کہا تھا، اور جو جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا وہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند آیا، اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رضوان اکبر کی نعمت عطا فرمائے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضوان اکبر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے بندوں کے لیے عام تجلی فرمائیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص تجلی فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ امر دشوار گزار ہوا کہ وہ بیت اللہ شریف کی خوشبو سونگھنے بغیر ہی مدینہ سے واپس چلے جائیں۔ مطلب کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جب کفاروں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، بلکہ صلح ہو گئی تھی کہ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ جائیں عمرہ کرنے کے لیے، تو وہی کہ یہاں پر یہ امر دشوار گزرا مسلمانوں کے لیے کہ وہ بیت اللہ شریف کی خوشبو سونگھے بغیر ہی مدینہ واپس چلے آئے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوختہ دل، مطلب بجھے ہوئے دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور دریافت کیا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی برحق نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں، بالکل ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارا دشمن باطل نہیں ہے؟ صدیق اکبر نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، تو پھر ہم اپنے دین کے بارے میں کمزوری کیوں اختیار کریں؟ مطلب جو وہ لوگ
فضول کی جو صلح کے نام پر ہمارے اوپر جو قانون لگا رہے ہیں ہم اس کو کیوں مان رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اطمینان اور اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا، اے شخص، مطلب حضرت عمر سے فرمایا، اے شخص، یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے مددگار ہے، تم آخری دم تک ان کے دامن سے وابستہ رہو، خدا گواہ ہے کہ یہ پیغمبر برحق ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، کیا یہ فتح ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ان کا جی خوش ہو گیا اور وہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب یہ لوگ مقام بیداق میں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ اس ہار کی تلاش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ٹھہر گئے، جبکہ ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ اسی دوران کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر یہ کہہ دیا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کام کیا ہے؟ مطلب ان کا ہار گم ہو گیا تھا، ان سے ہار گم ہو گیا تھا، وہی تانا دیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا، لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور نہ یہاں کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی پانی کی جگہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھرے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران پر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر ان کے پہلو میں مارنے لگے اور ان کو ایسے چمٹی جو لیتے ہیں نا جس طریقے سے، اس طریقے سے کرنے لگے اور ان کو یہ کہتے ہوئے ڈانٹنے لگے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس کر دیا ہے۔ مطلب یہاں پر ہم ایک طریقے سے قید ہو گئے، ابھی یہاں سے جا نہیں سکتے تمہارا ہار ملے بغیر۔ لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور نہ پہاڑ پر پانی کا کوئی چشمہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتاب اور ملامت کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارک رکھے آرام فرما رہے تھے، اسی لیے میں کوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بیدار ہوئے اور حال یہ تھا کہ پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، سب نے تیمم کیا اور اسی سے نماز ادا کی۔ اس پر اسید بن حقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے آل ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی حضرت عائشہ کے ہار گمنے کی وجہ سے وہاں پانی نہیں تھا اور اس وجہ سے تیمم کی آیت نازل ہوئی، تیمم کی فرضیت کی دلیل مل گئی، تو لوگ جو تھے وہ اس کی برکت کا ذمہ دار حضرت عائشہ کو ہی ٹھہرا رہے تھے اور حضرت ابوبکر کے خاندان کے بارے میں تعریف کر رہے تھے۔ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ کھڑا ہوا تو اس کے نیچے سے وہ ہار مل گیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو جو کام کروانا ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کروا ہی لیتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں گھیرا ہوا تھا جیسے کنگن کلائی کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تازہ احادیث کی سماعت فرما رہے تھے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث بتا رہے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ تشریف لائے، سلام کرنے کے بعد کھڑے رہے، کوئی جگہ ملے تو بیٹھ جاؤں اسی سوچ میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے چہروں کی طرف دیکھا کہ ان میں سے
کون ہے جو ان کو جگہ دیتا ہے اور اس مجلس میں وسعت پیدا کرتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ سے ہٹتے ہوئے فرمایا، اے ابو الحسن، یعنی حضرت علی کی کنیت سے پکارا، اے ابو الحسن یہاں بیٹھیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور خوشی کے آثار چہرہ انور پر نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھکے اور انہیں آہستہ آہستہ آواز میں فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، با کمال لوگوں کے مقام کو با کمال لوگ ہی پہچانتے ہیں۔ مطلب جو حضرت علی کا رتبہ تھا وہ حضرت ابوبکر اچھے سے پہچانتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا رتبہ عطا فرمایا تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ناتواں بدن لے کر بستر پر پڑے سو رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرض پر پڑے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غم لاحق ہوا۔ مطلب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بیمار دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بہت زیادہ غم ہوا ان کو۔ پھر جب گھر واپس لوٹے تو خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں بیمار ہو گئے۔ یہ محبت کی انتہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض سے شفا یاب ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفا کے یہ مطلب اس لیے دمکنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عدیم خطیر محبت کا نقشہ کچھ اس قدر کھینچا ہے، پس میں اس غم کے مارے خود بیمار ہو گیا، پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا حاصل ہوئی تو وہ میری ملاقات کے لیے تشریف لائے تو ان پر نظر پڑتے ہی میں بھی شفا یاب ہو گیا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی محبت ہوتی ہے، وہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ عین دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج کے متعلق کچھ بیان فرما رہے تھے تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے شوق سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں تاکہ میں بھی اس کو دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم میری امت کے پہلے شخص ہو جو اس دروازے سے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ صبح ہوتے ہی ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج رات خواب میں ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اسے ہاتھوں میں لے کر پی رہے ہیں۔ ان میں زیادہ پینے والے بھی ہیں اور کم پینے والے بھی ہیں۔ پھر میں نے آسمان میں سے زمین تک لٹکتی ہوئی ایک رسی دیکھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور آدمی نے اس کو پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک اور شخص نے اس کو پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ پھر جب ایک اور آدمی نے اسے پکڑا اور اوپر چڑھنے لگا تو وہ ٹوٹ گئی، لیکن اسے دوبارہ جوڑ دیا گیا، اس طرح وہ بھی چڑھ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی تعبیر بیان کرنے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم تعبیر بیان کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بادل کا وہ ٹکڑا اصل میں اسلام کے بادل کا ٹکڑا ہے اور اس سے ٹپکنے والے گھی اور شہد کی تعبیر قرآن سے ہے، جس کی میٹھاس اور نرمی شہد اور گھی سے مناسبت رکھتی ہے۔
زیادہ اور کم پینے والے بھی قرآن زیادہ اور کم سیکھنے والے ہیں، اور آسمان سے زمین تک لٹکتی ہوئی رسی وہ حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا ایک شخص اسے تھامے گا اور اوپر کی طرف چڑھ جائے گا، اور پھر دوسرا شخص بھی اسے تھامے گا اور وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا، لیکن جب اس کے بعد آنے والا شخص اسے پکڑے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن پھر جوڑ دی جائے گی اور پھر وہ بھی اوپر کی جانب چڑھ جائے گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے میں نے درست تعبیر بتائی ہے یا غلط تعبیر بتائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا را مجھے میری غلطی ضرور بتا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم نہ کھاؤ، مطلب کہ قسم نہیں کھانی ہے، باقی جو آپ نے کہا وہ سب صحیح ہے۔ ایک شخص جہاد سے واپس آیا، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بیوی کی جانب سے قرابت داری یا رشتہ داری تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے۔ چنانچہ وہ شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کیا اور فرمایا، خوش آمدید، خوش آمدید، صحیح سلامت واپس بھی آ گئے ہو اور مال غنیمت بھی حاصل کر لیا؟ اس نے کہا، ہاں۔ بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا۔ اس آدمی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون شخص محبوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میرے پیچھے بیٹھی ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس شخص نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میری مراد عورتوں میں سے نہیں بلکہ مردوں میں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر کے موقع پر 17 رمضان المبارک کی صبح جمعہ کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائبان میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے، اور کوئی شخص ان کے ساتھ موجود نہ تھا، مطلب وہ دونوں ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم سے وعدہ نصرت کے ایفا کے لیے دعا کرنے لگے، مطلب کہ اس جنگ میں ہمیں فتح مل جائے، اس کی دعا کرنے لگے، اور دست مبارک اٹھا کر یوں عرض گزار ہوئے، یعنی یوں اللہ تعالی سے دعا کی، اے اللہ، اگر آج مسلمانوں کی یہ قلیل جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا کرے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام فرمانے کے بعد بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوران اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو فرمایا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوشخبری ہو، اللہ کی نصرت آ گئی۔ دیکھو جبرائیل علیہ السلام گھوڑے کی لگام پکڑے آ رہے ہیں جس کا یہ غبار اٹھ رہا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے اور 950 کے قریب، 1000 کے قریب کفار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا تھا اور مدد کی تھی۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ پست آواز میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ وہ بلند آواز میں نماز پڑھ رہے ہیں۔
بعد ازاں جب دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا گزر تمہارے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ تم پست آواز میں مطلب مدھم آواز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جس کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میرا گزر تمہارے پاس سے ہوا تو تم بلند آواز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سونے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کی اعتدال کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنی آواز کو بلند کرو، اور اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنی آواز کو قدرے پست کرو۔ کتنی اچھی بات ہے نا کہ وہ اتنے جلالی ہے کہ ان کا غصہ دیکھ کر، ان کے جلال دیکھ کر سارے لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ حضرت عمر کی بات ہے کہ سارے لوگ ان سے ڈرتے تھے، اور حضرت ابوبکر اتنے نرم تھے کہ لوگ اپنے دل کی ساری تکلیفیں، سارے دل کے حالات ان سے بیان کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مرض وفات کے دنوں میں سر مبارک پر پٹی باندھ کر تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر حمد و ثنا بیان کی۔ پھر نحیف آواز میں مطلب کمزور آواز میں فرمایا، لوگوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعے مجھ پر بہت احسان کیا ہو۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اسلام کی اخوت سب سے بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سوا اس مسجد کے تمام دروازے بند کر دو۔ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو چل پڑی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات ناگوار کہہ دی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی ہوئی، مطلب کہہ تو دیا تھا لیکن اس پر شرمندگی ہوئی، اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے ربیعہ، تم بھی مجھے اسی طرح کی کوئی بات کہہ دو تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے۔ مطلب حضرت ابوبکر صدیق سے غلطی سے کوئی ناگوار بات نکل گئی تو انہوں نے سامنے والے صحابی سے کہا کہ آپ بھی مجھے ایسی ہی کوئی بات کہہ دو تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم ضرور اس طرح کی بات مجھے بھی کہہ دو، ورنہ میں تیرے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگوں گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے چل دیے۔ راستے میں قبیلہ اسلم کے کچھ لوگ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، وہ کس لیے آپ کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ خود انہوں نے آپ سے وہ بات کہی تھی، جو بھی کہی تھی وہ آپ کو بری لگ گئی تھی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ثانی اثنین ہیں، یعنی دو میں سے وہ جو ایک ہیں وہ ہیں، یہ وہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، اور مسلمانوں کی جی شبیہ یعنی سفید بال والے بزرگ ہیں۔ احتراز کرو ان کو کچھ بھی کہنے سے، اگر انہوں نے مڑ کر تمہیں دیکھ لیا کہ تم میری حمایت کر رہے ہو تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اور ان کے ناراض ہونے سے خدا کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، پھر ان دونوں کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ربیعہ برباد ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے، تو پھر
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی صدیق اکبر کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، انہوں نے مجھے ایک ناگوار بات کہی تھی، پھر مجھے کہا کہ تم بھی ایسا ہی مجھے کچھ کہہ دو تاکہ برابری ہو جائے یا بدلہ ہو جائے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ان سے یہ کہہ دو، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر روتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ یعنی کہ غلطی سے بات نکل گئی منہ سے، لیکن چاہتے تھے کہ اللہ کے یہاں میری پوچھ نہ ہو تو یہ کہہ دے کہ جو بات میں نے ان سے کہی اسی کے جیسی کوئی بات ہے مجھے بھی ناگوار بات کہہ دے، لیکن ان کے دل میں، حضرت ربیعہ کے دل میں اتنا اکرام تھا ان کا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات منہ سے نکالی نہیں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی ان سے کہہ دو کہ میرے ساتھ برابری کا معاملہ کرے تاکہ کل میری پکڑ نہ ہو۔ اللہ کا خوف اتنا، اکرام مسلم اتنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستہ نکالا کہ کہا کہ مغفرت کی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو مغفرت کروا رہا ہے اس کی بھی مغفرت، جس کے لیے کروا رہا ہے اس کی بھی مغفرت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ پر آپسی قرابت داری کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے۔ مصطح وہی جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا، جو ان کے رشتہ دار بھی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طریقے سے ان کی مدد کرتے تھے کیونکہ وہ ضرورت مند تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق مال وغیرہ سے اور جس طرح بھی ممکن ہوتا مدد کرتے تھے۔ لیکن جب مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ افک مطلب وہی جو منافقوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، افک میں شور مچانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کی زبان سے ایسی کچھ باتیں نکل گئی جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچی، اور پھر اللہ جل شانہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات قرآن میں نازل فرما دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، خدا کی قسم اب میں مصطح پر کبھی خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ایسی باتیں کہی ہیں جن پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ تم میں سے وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت اور مساکین کو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھے، اور انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دے اور درگزر کر دے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور کو معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کیوں نہیں، خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ اس کے بعد مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اخراجات جو پہلے دیتے تھے اسی طرح دینے لگے، اور فرمایا، خدا کی قسم میں اب یہ اخراجات ان سے کبھی نہیں روکوں گا، مطلب میں ان کو ہمیشہ ان کی ضرورت کے جو اخراجات ہیں وہ دیتا رہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں اپنے تہبند کے کونے کو پکڑے دوڑے جا رہے تھے اور گھٹنے ظاہر ہو رہے تھے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور غم و حزن کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان
کوئی بات چل پڑی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے قصور معاف کرنے کی درخواست کی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تمہاری مغفرت کرے، یہ 3 بار فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ندامت ہوئی اور فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ جب گھر پر نہ ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ جب قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئی، حتیٰ کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور فوراً 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور انتہائی عاجزی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے ہی ظلم کیا تھا، میں نے ہی ظلم کیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم نے کہا تھا تم جھوٹ کہتے ہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم سچ کہتے ہو۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے اسلام کو نہیں مانا تھا، اس کا انکار کیا تھا، لیکن وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اپنے اس قصے کو بیان کرنے کے ساتھ ہی اور دعوت دینے کے ساتھ فوراً ایمان لے کر آ گئے تھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور مال کے ذریعے میرے ساتھ ہمدردی کی، تو کیا تم لوگ میری خاطر میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ 2 مرتبہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بہت ساری واقعہ اور بہت سارے قصے ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضرت ابوبکر کی محبت بہت ظاہر طور پر دکھائی دیتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو منبر پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں، بے شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، پھر تم ان کا مرتبہ پہچانو، لوگوں میں ان سے راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم میں سے آج کس کا روزہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں روزے دار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، میں گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے کھلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، میں نے عیادت کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ امور جمع ہیں، مطلب کہ وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہو وہ کام کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے، لوگوں کو ایسا پر اثر واعظ اور نصیحت فرما رہے تھے جیسے ان سے آخری الوداع گفتگو فرما رہے ہوں۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا لے لے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لے۔ پس اس بندے نے اس چیز کو منتخب کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے رونے لگے اور آنسو ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ اس حال میں فرمایا کہ ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ لوگ حیران ہوئے اور متعجب ہو کر کہنے لگے کہ یہ بزرگ آخر کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے ان کو اس کی خاموشی کو ختم کر دیا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کسی کا انتخاب کرنے کو کہا تھا تو اس نے آخرت کا انتخاب کیا۔
آخرت میں اللہ کے حضور ملنے والی نعمتوں کو ترجیح دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن لوگ جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ علم اور معرفت رکھنے والے اور وہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں سے کسی کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا تو انہوں نے اپنے رب کے جوار کو پسند کیا، اپنے رب کے قرب کو پسند کیا۔ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مطلب حضرت ابوبکر صدیق جانتے تھے کہ جس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ خود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی تھی کہ آپ یا تو اس دنیا کی ساری نعمت بادشاہت میں آپ کی قدموں میں دے ڈال دوں آپ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو لینے سے منع فرمایا اور آخرت کی چیزوں کو اور قیامت کے دن کے بعد کی زندگی کو پسند فرمایا تھا، تو دنیا کی چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر مار دی تھی۔ تو وہی فرما رہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ سب سے زیادہ جاننے والے تھے، انہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، تو یہ سن کر وہ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہوا تھا، کیا اختیار تھا کہ آخرت کا انتخاب کریں یا پھر دنیا کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا اختیار کیا تھا، اور یہ بات حضرت ابوبکر صدیق کے علم میں تھی کہ جس شخص کے بارے میں بات کریں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پروردگار عالم کے قرب و جوار میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز لائک کریے، کمنٹس لکھیے، جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے۔ ریگولر نہیں آ رہی، طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے تو ریگولر ویڈیوز نہیں ڈال رہی ہوں، تو پلیز آپ لوگ دعا کریے میرے لیے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ریگولر ڈالوں، تو آپ لوگ ضرور سنتے رہیے انشاءاللہ تعالی۔ تو سبسکرائب کریے پلیز۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے قسط کے ساتھ میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔